جی تو ناظرین، سن میرے دل ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ زاویار جب گھر واپس آتا ہے تو وہ آ کر اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اب اگلے 10 دن اسکول نہیں جانا۔ اسے حیرت ہوتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایگزام ہونے والے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے 10 دن کا آف دے دیا ہے۔ صدف کے ابو پریشان ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر ان کی امی اندازہ لگاتی ہیں کہ شاید وہ صدف کا اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر آئے ہیں، تب سے پریشان ہیں۔ جس کے بعد صدف کہتی ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتے تو میں وہاں پہ جاب نہیں کروں گی، لیکن اس کی امی کہتی ہیں تمہیں ایک دفعہ ان سے بات کرنی چاہیے۔ پھر یہاں صدف کے ابا کال کرتے ہیں اپنے کسی دوست کو جو کہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ وہ ان سے بات کرتے ہیں اپنے گھر کے بارے میں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ ان کے گھر کی قیمت لگوا کر انہیں بتائیں۔ اتنی دیر میں صدف آ جاتی ہے اپنے ابا کے پاس۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا کوئی بات ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے پریشان لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے اگر آپ نہیں چاہتے تو میں بلال عبداللہ کو جوائن نہیں کروں گی، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے بڑی ریکویسٹ کی تھی، اس وجہ سے میں تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر بھی لے آئی ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ بلال عبداللہ کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، میں نے سنا ہے، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہوتی ہے، اور تم جہاں پہ بھی جاب کرو گی وہاں پہ ایسے مرد تو ہوتے ہی ہیں۔ پھر صدف کی امی جب رات کو کمرے میں جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ نامدار مرزا صاحب آدھے بیڈ کے اوپر اور آدھے نیچے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دم پریشان ہو جاتی ہیں، انہیں آوازیں دیتی ہیں لیکن وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ ان کی اس طرح سے اچانک ڈیتھ پہ سب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ زاویار کو بھی اب بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اکیلا سب کچھ کیسے سنبھالے گا۔ بلال کینیڈا جا چکا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی انہیں نامدار مرزا صاحب کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ پھر ان کے گھر پہ جا رہا ہوتا ہے تو ہشمہ کو بھی ساتھ لے لیتا ہے۔ وہ ہشمہ سے پوچھتا ہے کہ کیا ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن وہ بتاتی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ پھر عمار آتا ہے صدف کے پاس اور اس سے پوچھتا ہے اور کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بے شک بتا سکتے ہو تم لوگ۔ عمار چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے جانے کے بعد جب دروازے پر دوبارہ دستک ہوتی ہے تو صدف دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ ہشمہ ہوتی ہے۔ ہشمہ صدف کو بتاتی ہے کہ بلال عبداللہ بھی اس کے ساتھ ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے آ جائیں۔ وہ اپنی امی کے پاس چلی جاتی ہے اور جا کر ان سے کہتی ہے کہ بلال عبداللہ آیا ہے اور ساتھ ہشمہ بھی ہے، ہشمہ کو آپ میرے کمرے میں بھیج دیجیے گا، اور میں باہر نہیں آنا چاہتی۔ پھر اس کی امی باہر جاتی ہیں، ہشمہ اور بلال عبداللہ سے ملتی ہیں۔ وہ اس کے ابا کی ڈیتھ کی تعزیت کرنے آئے ہوتے ہیں۔ صدف ہشمہ کو بلاتی ہے۔ پھر اتنی دیر میں بلال عبداللہ کی نظر بھی اس پر پڑ جاتی ہے۔ تو کیا صدف بلال کی کمپنی کو جوائن کرے گی یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔